اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو بیوی ہیں، ایک میری حقیقی ماں ہے اور ایک میری ایمانی ماں ہے۔ ہند بنت عوف ایک ایسی خوش نصیب بڑھیا ہے، ام المؤمنین السیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، یہاں پہ ہماری ماں ہیں، پورے دنیا کے مسلمانوں کی قیامت تک کے مؤمنین کی ماں ہیں۔ آپ آئیں ادب کے ساتھ، آپ یہاں پر فاتحہ پڑھیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آبادی بسی ہوئی ہے اور مین روڈ پر قبر مبارک ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں حافلات مکہ، یہ مکہ بس ہے، اس کے اندر میں ہوں، اور اب آج میں آپ کو زیارت کرواؤں گا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں۔ ان کے مقبرے پہ جا رہا ہوں زیارت کے لیے اور آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ فی الحال میں بس کے اندر ہوں، یہاں کی سرکاری بس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی بس میں بات کری، اور آج میں آیا ہوں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو بیوی ہیں، جن کا نام ہے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، ہماری ماں اور پورے مسلمانوں کی ماں، اور یہاں پہ وہ آرام فرما رہی۔ میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو۔ انہوں نے بس والے بیچارے بہت اچھے تھے، انہوں نے وہاں پہ اتارا ہمیں جہاں پہ بس اسٹاپ نہیں تھا، اور بہت شاندار۔ تو ان کی جو کچھ تاریخ میں بتا دوں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بنت حارث جو ہے 592 عیسوی کا اندر پیدا ہوئی تھی، مکے کا اندر پیدا ہوئی، قریش قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، عرب نیشنلٹی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور آپ کی جو وفات ہے وہ 671 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی ہے، یعنی 79 to 80، یعنی مطلب 79 یا 80 سال کی آپ کی ٹوٹل عمر رہی ہے۔ یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب یہاں پہ آیا ہوں تو آپ کو کچھ چیزیں میں بتا بھی دوں۔ جو پوری آیت ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی، اس طرح سے پوری اچھی خاصی بڑی آیت ہے۔ تو یہ آیت اس ٹائم پہ نازل ہوئی تھی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ، کہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں۔ عقد نکاح کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جب نکاح ہو گیا تو انہوں نے، جس کو آج ولیمہ بولتے ہیں، تو ان کے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار تھے، جو گھر والے تھے، ریلیٹیو تھے، ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ لیکن مکہ والوں نے، اہل مکہ جو تھے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ 3 دن کے لیے یہاں پر آئے ہیں عمرۃ القضاء کی ادائیگی کے لیے، تو پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں اور یہاں پہ کوئی پروگرام نہ کریں۔ تو وہ آئے تھے مقام صرف میں، یہیں پہ ہی، مکہ سے باہر ہے یہ جگہ، یہاں پر آئے اور یہیں پر ہی وہ سب کچھ کیا، اور پھر یہیں سے ہی ابو رافع کر کے کوئی غلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ عنہ، تو وہ لے کر ان کو مدینہ لے کر چلے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور پھر یہ مدینہ چلی گئی تھی مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کچھ اس طرح کی ہسٹری ہے جو میں نے آپ کو بتائی، جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے کچھ آپ کے لیے سب چیزیں جمع کری ان کے بارے میں، اس لیے کہ جب میں آپ کو ان کا مقبرہ کی زیارت کرا رہا ہوں تو ان کے بارے میں ہمیں خود سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس شخصیت کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، کس شخصیت کی قبر کی زیارت کرانے جا رہے ہیں آپ کو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی بہت تعریف کری ہے، بہت زیادہ۔ ان سے بعض دفعہ کچھ جگہ لکھا ہوا ہے کہ ان سے 46 حدیثیں روایت ہیں، کہ کچھ جگہ لکھا ہوا ہے کہ 76 حدیثیں روایت ہیں، تو حدیثیں بھی روایت ہیں ان سے۔ تو ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کتنی بڑی برکت ان کو نصیب ہوئی، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زوجہ بنایا اور ہم سب کی ماں بنایا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اس دنیا کی ہو نہیں سکتی کسی بھی عورت کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں میں نے بتائی آپ کو، اور اگر اس میں نے کچھ چیزیں آگے پیچھے کر دی ہیں یا پھر میں نے کچھ غلط بول دیا ہے، میں انسان ہوں، غلط بول سکتا ہوں، رائٹ؟ تو میں آپ کو یہاں سے دکھانے لے کر آیا، تو مجھے آپ کمنٹ باکس میں کریکٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس چیز کو کریکٹ کر لوں گا۔ اور اگر کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہے اور اچھے سے، آپ کا اور اچھے سے اسٹڈی کر رکھی ہے آپ نے، تو کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تاکہ اور لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ 629 میں جو آپ کی پہلی شادی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی ابو راہم بن عبد العزا، ان سے شادی ہوئی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کی جو دوسری شادی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری شادی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ یہ بیوہ تھی۔ اس کے بعد دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا، ہماری ماں جو ہیں، جو ام المؤمنین ہیں، تو ان سے جب نکاح کیا تھا تو 629 عیسوی میں جون کا مہینہ تھا جب آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔
حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش مکے میں ہوئی کیونکہ آپ قریش قبیلے سے تھی، اور وفات بھی مکے میں ہوئی، اور آپ کی جو شادی تھی وہ بھی مکے میں ہوئی، یعنی تینوں چیزیں مکے میں ہوئی اور ایک جگہ پہ ہوئی۔ آپ جب ابو رحم بن عبد العزا کے نکاح میں تھی اس ٹائم آپ کا جو نام تھا وہ برہ تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرمایا تو آپ کا نام چینج کر دیا، بدل دیا، اور آپ کا نام میمونہ رکھا، رائٹ، میمونہ رضی اللہ عنہا، تبھی سے آپ کا نام یہی ہے، اور اب دنیا اور پورے قیامت تک لوگ آپ کو اسی مبارک اور اسی خوبصورت نام سے یاد رکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ یہاں پہ ایک جگہ ہے مقام صرف، مقام صرف بھی بولتے ہیں لوگ، مقام صرف بھی بولتے ہیں لوگ، پتہ نہیں ایگزیکٹ کیا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ اور یہ میرے پیچھے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، ابھی یہیں پہ مقبرہ ہے، میں آپ کو لے کے چلوں گا۔ مقام صرف کے پہ ہی آپ کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اور مقام کے صرف پر ہی آپ کا جو وصال بھی ہوا ہے، انتقال بھی ہوا ہے، اور یہیں پر ہی آپ کی قبر بھی ہے، آپ کا مقبرہ بھی ہے، اور یہی مقام ہے جہاں پر آپ کی دونوں چیزیں ہوئی ہیں، یعنی نکاح بھی اور ولادت بھی، اور یہیں پہ آپ مدفون ہیں، آرام فرما رہی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے جو والد صاحب تھے ان کا نام تو حارث ہے، میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بنت حارث، آپ نے سنی لیا۔ اور ان کی جو ممی تھی، یعنی امی جان جو تھی، ان کی والدہ محترمہ، ان کا نام تھا ہند بنت عوف۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے اور آپ بھی پڑھیں گے، اور کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہند بنت عوف ایک ایسی خوش نصیب بڑھیا ہیں کہ جن کے ایسے لوگ داماد ہیں، میں بتاؤں گا کہ ایک داماد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو گئے، رائٹ، مطلب کتنی بڑی بات ہے، اتنے بڑے داماد ان کو ملے۔ ان کے بعد حضرت ابو بکر ان کے داماد تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے، اور حضرت عباس جو اللہ کے رسول کے چچا بھی ہیں، عباس، یہ بھی ان کے داماد ہیں۔ اور ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت شداد بن انہاد رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سارے مطلب دیکھ رہے ہو، یہ 6 اتنے بڑے بڑے نام ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہیں۔ تو ہند بنت عوف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان سے زیادہ خوش نصیب بڑھیا اس دنیا میں نہیں ہے دامادوں کے لحاظ سے، مطلب اتنے بڑی بڑی شخصیت، اتنی بڑی بڑی ہستیاں ان کے داماد ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح طے پایا، جو نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سن 7 ہجری میں، مطابق آپ کہیں گے 628 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کی نیت سے مکہ تشریف لائے تھے، رائٹ۔ تو اس ٹائم یہ سب باتیں ہوئی۔ تو ام الفضل جو ہے لبابہ، ان کی آئی تھنک ان کی جو دوسری بہن ہے وہ ہے حضرت عباس کے نکاح میں تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان، رائٹ۔ تو انہوں نے ان سے کہا، اپنی بہن سے کہا جو حضرت عباس کے نکاح میں تھی، جو حضرت عباس کی بیوی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی لگتی ہے، تو انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بات رکھی کہ میں ایسی میری کوئی بات ہے، ایسی میری نیت ہے۔ تو انہوں نے حضرت عباس سے کہا، بھائی بیوی اپنے شوہر سے کہے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب کو بھیجا اور یہ خوشخبری حضرت میمونہ تک پہنچائی۔ اس ٹائم حضرت میمونہ اونٹ پر سوار تھی۔ جب جعفر ابی طالب نے اللہ کے رسول کا یہ خوبصورت پیغام حضرت میمونہ تک پہنچایا، اس ٹائم وہ سوار تھی اونٹ پر، تو ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ ہیں، اونٹ اور اس کا سوار ان کے خدا اور ان کے رسول کے یاد میں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں، عربک میں کہے ہوں گے انہوں نے، تو یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھا ہے گوگل پر اور بکس میں، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خوشی کے الفاظ تھے، اور اسی ٹائم ہی سورۃ الاحزاب کی 50ویں آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے، رائٹ۔ اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ ہماری جو ماں ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی ماں، ان کی جو عمر تھی وہ 40 سال کی تھی۔ اور حضرت میمونہ جن کا میں ابھی مقبرہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ سب سے لاسٹ، سب سے آخر کی بیوی ہے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا ہے۔ تو میں اب چلتا ہوں مقبرے کی طرف، آپ کو مقبرہ دکھاتا ہوں۔ میں وہاں جا کے سب سے پہلے تو فاتحہ پڑھتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کو مقبرہ دکھاتا ہوں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے، آپ دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، ام المؤمنین، یعنی سارے مؤمنین ایمان والوں کی ماں، السیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر، یہ لگی ہوئی ہے
اور یہ چار دیواری ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، یہ پوری چار دیواری ہے، دیکھ رہے ہو چار دیواری ہے، اور یہ مین روڈ پہ ہے، سب سے خوبصورت بات مین روڈ پہ ہے، اور یہ مین روڈ پر ہی بنا ہوا ہے ان کا مقبرہ، اور میں آپ کو اندر لے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہماری سب کی ماں حضرت میمونہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، یہاں کتنی سادگی کے ساتھ آرام فرما رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ، یہ پوری چار دیواری کر رکھی ہے، اس چار دیواری میں یہ قبر بنا رکھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں گھاس ہو رہی ہے، سوکھ رہی ہے گھاس۔ یہاں لوگوں نے لکھ بھی رکھا ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، سب لکھا ہوا ہے لوگوں نے۔ یہ سب غلط ہے، لیکن ایسا نہیں لکھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر سے چلیں، یہ اس طرح سے دکھ رہا ہے، یہ پورا میں آپ کو دکھا دوں چاروں طرف سے مین روڈ پہ ہے، بالکل مین رستے پہ یہ جگہ آ گئی۔ اور دیکھیں ادھر بھی لکھا ہوا ہے، ادھر بھی لکھا ہوا ہے ام المؤمنین السیدہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر یہ بہت خوبصورت مسجد ہے، سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مین روڈ ہے، اور یہ چار دیواری کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، ماشاءاللہ۔ یہ اس طرح کا پورا یہاں کا سین ہے، میں دکھا رہا ہوں آپ کو، دیکھ اللہ اکبر۔ آج مطلب بہت ہی ایسی فیلنگ آئی سچ میں کہ پہلی بار میں نے کسی بھی ام المؤمنین کی قبر کی زیارت کری ہے، اور آپ کو کرا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں، یہ سب لکھا ہوا ہے، میمونہ آپ پر کروڑوں درود، ساجد بھائی پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر دیکھو عبد الباسط کو ٹھیک کر دیے، ہے نا، اور مطلب کیا کیا لکھا ہوا ہے، مطلب دعا بھی مانگ رکھی لوگوں نے یہاں پر، جس طرح سے دیکھو پینوں سے لکھنا، اتنی غلط بات ہے یہ، بہت ہی غلط بات ہے، مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اور جنہوں نے بھی کیا ہے صحیح نہیں کیا ہے۔ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ایسا کرنا صحیح ہے، بتائیے۔ ہماری ماں ہیں، پورے دنیا کے مسلمانوں کی، قیامت تک کے مومنین کی ماں ہیں، اور ان کے مقبرے کے دروازے پہ لوگوں نے کس طرح سے یہ سب قلم سے لکھا ہوا ہے، دیکھیے پورا گندا کر رکھا ہے، دیکھیے سب لکھا ہوا ہے، کیا کیا لکھا ہوا ہے، کون کون سی لینگویج میں لکھا ہوا ہے۔ بہت ہی غلط بات ہے، بہت زیادہ غلط بات ہے یہ۔ آپ آئیں ادب کے ساتھ، آپ یہاں پر فاتحہ پڑھیں، اور آپ یہاں سے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب ایسا دل کر رہا ہے دیکھتا رہوں یہاں پر، کیا کتنی سادگی کے ساتھ۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہم لوگ کرتے ہیں قبروں کے ساتھ خرافات اور اس طرح کی چیزیں جو کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ چیز اس کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر وہ چیز ایسا کرنا صحیح ہوتا تو یہ چیز یہاں پہ ہوتی، کیونکہ حضرت ام المؤمنین جو ہماری میمونہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہیں، پورے دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ماشاءاللہ، یہ ڈیزرو کرتی ہیں چادر اور پھول اور چڑھاوا اور کیا کیا۔ یہ تو دیکھ رہو کتنی سادگی کے ساتھ آرام فرما رہی ہیں، کتنی سادگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، یہ چاہے تو یہاں پر خوشبو اور پھولوں کی اگر اجازت دے دے تو یہاں پر لوگ ٹوٹ کے پڑیں گے، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن نہیں، یہ سب نہیں ہے۔ اور اسلام بہت آسان ہے، سادگی کا نام اسلام ہے۔ تو دیکھیں ابھی بھی کچھ لوگ آئے تھے دیکھنے، زیارت کرنے، گاڑی میں چلے گئے، اور ایک بھائی ہے ہمارے، اور سبحان اللہ، یہ سارا یہاں کا پورا سین آپ دیکھ رہے ہو۔ اور یہاں پر روڈوں پہ بھی دیکھو اس طرح صفائی چلتی رہتی ہے، یہ پوری مارکیٹ ہے، یہاں پر پوری کالونی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کہیں جنگل میں ہے، باقاعدہ پورے آبادی بسی ہوئی ہے، اور مین روڈ پر قبر مبارک ہے، ماشاءاللہ، ام المؤمنین سید میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے یہ دیکھ لی، سبحان اللہ۔ تو میں نے آپ کو زیارت کرا دی ہے مقبرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو یہ ان کا مقبرہ تھا، یہ ان کی قبر ہے، اور یہاں پر آرام فرما رہی ہیں آپ۔ اور یہ نواریہ کر کے ایک جگہ ہے، نواریہ کر کے، مطلب جو ریسنٹلی جو نام ہے نواریہ،
ویسے تو صرف کیا نام تھا پہلے، پھر اب نواریہ کرنے جگہ کا نام ہے، اور آپ ڈالو گے نا گوگل پہ مقبرہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا تو گوگل لوکیشن لے لیتا ہے، تو ہم گوگل لوکیشن لگا کے، ہمیں نہیں معلوم تھا، لوکیشن لگا کر آئے، اور حفلات جو مکہ ہے، جو مکہ کی جو بس ہے وہ فری میں لے کر آئی۔ اگر آپ ٹیکسی سے آؤ گے تو پتہ نہیں 50 ریال لے گا، 70 ریال لے گا، کتنا ریال لے گا پتہ نہیں۔ تو حفلات مکہ جو بس ہے، جو سرکاری بس ہے جو یہاں کی، اس میں آیا ہوں، اس میں سب لوگوں کو آنا بھی چاہیے، کبھی کبھی تھوڑا بہت پیسہ لے لیتے ہیں، ادروائز فری ہے۔ میں اتنا دور آیا ہوں، کم سے کم 21-22 کلومیٹر دور ہے حی الشہداء سے، اور حرم سے 15-16 کلومیٹر ہوگا ایک، تو 1 روپے بھی نہیں لگا میرا الحمدللہ، اور میں ابھی اسی بس میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے، اور آپ بھی آئیں تو ضرور آپ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے آئیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے، پاسبل ہے۔ تو آج واقعی میں سچ بتا رہا ہوں، ایسی فیلنگس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنی ماں سے مل رہا ہوں، اپنی ماں کے قبر کے پاس آیا ہوں، اور ایک میری حقیقی ماں ہے اور ایک میری ایمانی ماں ہے، جن کا تعلق میرے نبی اور ہم سب کے اور اس دنیا کو جن کے صدقے میں بسایا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ہم سب کی ماں ہے۔ تو واقعی لگا نہیں کہ مجھے کیسے ایسے کسی اجنبی کے پاس آیا ہوں، ایسا لگا کہ جیسے بالکل اپنے کے پاس آیا ہوں، وہ جذبہ، وہ ایموشنز، سبحان اللہ۔ میں بہت چھوٹا انسان ہوں، میں آیا اور یہاں پہ میں نے صرف فاتحہ پڑھی ہے اور چیزیں، اور بس دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو، میں نے پروسیس کیا مائنڈ میں، اور میں 2 دن سے پڑھ ہی رہا تھا ان کے بارے میں، اور جو کچھ میں نے بتایا آپ کو وہی پڑھا ہوا میں نے کچھ سنا دیا آپ کو سبق۔ تو کتنی بڑی شخصیت، کتنا بڑا نام، کتنی بڑی خوش نصیبی ہاتھ لگی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں میں یوں بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، یہ دیکھو آپ کتنی بڑی خوش نصیبی ہاتھ لگی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہاتھ لگی ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کی ساری بہنیں دیکھ رہے ہو، ایک بہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں گئی ہے، تو ایک بہن حضرت ابوبکر کے حصے میں گئی ہے، تو ایک بہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی ہے، ایک بہن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہیں، ایک بہن شداد بن الہادی کی بیوی بنی ہے جو بہت بڑے صحابی ہیں وہ بھی۔ سبحان اللہ، مطلب دیکھ رہے ہو آپ کتنی بڑی خوش بختی ہاتھ لگی ہے، کتنی بڑی خوش بختی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کی ممی کا نام ہے ہند بنت عوف، میں نے پھر بتا دیتا ہوں، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی خوش نصیب بڑھیا ہے دامادوں کے لحاظ سے، یہ بڑی لکھا ہوا تھا کتابوں میں جب میں نے پڑھا تو، اور جب میں نے دیکھا کہ ان کی ساری بیٹیوں کی شادیاں اتنے بڑے بڑی بزرگوں سے، اتنے بڑی بڑی ہستیوں سے ہو رکھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کسی کو جس کو چاہے جو عطا کر دے، جس کو چاہے جو عطا کر دے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ۔ جی میرے بھائی یہ رحمت اللہ بھائی ہیں، یہ بھی آئے ہیں اور زیارت کے لیے۔ بھائی آپ جب بھی آئیں مکہ تو یہاں پہ ضرور آئیں، سیدہ میمونہ کی قبر ہے، اور یہاں پہ اکیلی مدفون ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں یہاں پہ۔ آپ جب بھی آئیں مکہ یہاں ضرور آئیں، آپ کو وہ ایسا واقعی میں فیل ہوا کہ اپنی ماں کی قبر پہ آئیں، وہ احساس ہوگا اپنی قبر کا۔ ایک تو حقیقی ماں ہے، ایک ایمانی ماں ہے۔ سچ میں میری بھی بالکل ایسی فیلنگ، سچ بتا رہا ہوں میں، بالکل دل سے بتا رہا ہوں، اور مطلب بہت ایسی فیلنگ ہے کہ میں کے پاس آ بہت زبردست یار، ایموشن سے، سچ بتا رہا ہوں ایموشن سے۔ اور آپ آئیں کبھی بھی یار یہاں پہ، آئیں، ایسی ہستی تھی، ان کی محنتوں کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، سچ بتا رہا ہوں، ان کی محنتوں کی وجہ سے ان لوگوں نے کس قدر محنت کری ہے، اور ہمارے اور سب کے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر خدمت کری ہے، تب ہم یہاں تک یہ دین پہنچائے، ہم تک پہنچائے، یہ اسلام کی نعمت ہم تک پہنچی ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر آرام فرما رہے ہیں؟ مدینہ میں، یہاں سے بہت دور ہے، اور آپ کی سب سے آخر والی جو زوجہ محترمہ ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہاں پر آرام فرما رہی ہیں، کتنی دور، اور یہ بڑی نسبتیں ہیں، کہاں کس قدر قربانیاں دی ہیں، مطلب آج ان چیزوں کو سوچنا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیسی باتیں ہیں، مطلب آج ہمارے لیے ان پہ یقین کرنا، بلیو کرنا اتنا مشکل ہے، کس قدر انہوں نے محنت کری ہے۔ آپ کہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، آپ کہاں پہ آرام فرما رہی ہیں، اللہ اکبر۔
تو اس ولاگ کو میں یہیں پر ہی اینڈ کرتا ہوں، اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا، اور آپ کیا جانتے ہیں ہماری ماں اور ہم سب کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ اگر آپ اور کچھ جانتے ہیں، آپ نے اور کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں نے بہت کچھ تھوڑا سا پڑھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ بھی صرف اس لیے کہ میں جن کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، جن کی قبر مبارک دکھانا جا رہا ہوں، وہ کتنی بڑی ہستی ہیں، وہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا اس ولاگ میں۔ تو میں پھر ملوں گا آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے دین کا، دنیا کا اور اپنے صحت کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ جب تک کے لیے جزاکم اللہ خیر الجزا، اللہ حافظ۔